میں اب یہ نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں گے جب مسئلہ خلافت کی بحث آئے گی تو آپ دیکھیں گے کسی ایک جگہ مولا علی شیر خدا نے اپنی امامت اور خلافت کے حق کو اس اصول، اس قاعدے کلیے اور اس عقیدے کی بنیاد پر نہ کبھی لکھا ہے کسی خط میں، نہ کبھی خطبہ میں بیان کیا۔ جب سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم سے ان سے گفتگو ہوئی، یا اپنے ماننے والے بنی ہاشم کے ساتھ گفتگو ہوئی، یا جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں اختلاف جنہوں نے کیا ان سے گفتگو ہوئی، کسی ایک موقع پر مدینہ سے لے کے بصرہ تک اور بصرہ سے لے کے کوفہ اور معرکہ صفین تک کبھی بھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حق امامت و خلافت اس دلیل اور اس تصور پر بیان نہیں کیا، کلیم ہی نہیں کیا، لوگوں کو نہیں بتایا کہ میں تو منصوص من اللہ امام تھا، میری امامت اور خلافت ایک ہی حق تھا، اللہ اور اس کے رسول کی نص کے ساتھ جو چھین لیا گیا اور کفر کیا گیا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے یہ بات نہیں کی تھی۔ سو یہی چیز باقی ائمہ اطہار اہل بیت میں برقرار رہی۔ تو جب یہ عقیدہ وضع ہو گیا تو اب ضرورت پڑی کہ جو اہل بیت میں جو لوگ ہر دور میں امامت کے دعوے کرتے رہے، اب تو صحابہ کرام کی بات نہیں تھی، اب یہ بحث نہیں رہی تھی اہل بیت اور صحابہ کرام کے مابین اختلاف کی، چونکہ صحابہ کرام کا دور تو گزر چکا تھا، اور خلافت و امامت کے لیے اٹھنے والے صحابہ کرام اہل بیت کے علاوہ بقیہ صحابہ کی اولاد میں سے کوئی نہیں تھے جو اٹھ کے خلافت و امامت کا دعویٰ کر رہے ہوں، یا اہل بیت اطہار کے ساتھ جنگ کر رہے ہوں، یا ان کے مد مقابل اپنی خلافت و امامت کو مسلط کرنے کے لیے اٹھے ہوں۔ جس دور میں جتنے بھی 300 سال تک اٹھتے رہے خلافت و امامت کے دعوے کے ساتھ، وہ اہل بیت کی اولاد میں سے تھے، بنو ہاشم میں سے تھے، بنو فاطمہ میں سے تھے، کوئی غیر نہ تھا۔ سب ضرورت پیدا ہوئی کہ 300 سال کے بعد لوگ کہیں گے کہ یہ کہاں سے آ گیا یہ عقیدہ امامت و خلافت کا، تو نتیجتاً پھر ضرورت پیدا ہوئی کہ اس کے جزیات بنائے جائیں اور اس کو منسوخ بنایا جائے، معصوم بنایا جائے، اس کے انکار کو کفر ٹھہرایا جائے، اور ان کے ہوتے ہوئے دوسرے کی خلافت حاصل کرنا اس کو غصب قرار دیا جائے، جبر اور ظلم قرار دیا جائے، ان کو خارج از اسلام قرار دیا جائے۔ یہ سارے لوازمات بن گئے، ریکوائرمنٹس بن گئیں اس عقیدے کی۔ لہذا پھر اس عقیدے کو جو ضرورت ہوئی اس کو تحفظ دینے کے لیے وہ کلیات وضع کیے جاتے رہے۔ اب وضع کر کے اب بعد کے لوگوں کی بات تو کسی نے ماننی نہیں تھی، انہوں نے اپنی روایتوں کے ساتھ سند بنا کر کسی نہ کسی امام کی طرف منسوب کر دیا، من گھڑت مکذوبہ کذب پر مبنی جھوٹی روایتیں اور اسانید وضع کی گئیں، جن لوگوں نے یہ عقیدے بنائے اور کسی نہ کسی امام کی طرف منسوب کرتے گئے۔ تو تاریخ ایک طرف رہ گئی، یہ روایات ایک طرف رہ گئی۔ اب جو تاریخ ہے وہ نہ سنی تاریخ ہے نہ شیعہ تاریخ ہے، پورے کے پورے 3 صدیوں پر مشتمل اہل بیت اطہار اور بنو ہاشم کے درمیان دعویٰ امامت و خلافت کی ایک الگ تاریخ ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ سنی کتب تاریخ میں آیا ہے، نہیں، اگر کوئی شیعہ کتب تاریخ بھی ہیں تو ان میں بھی من و ان وہی بات 300 سال تک یکجا آئی ہے۔ میں نے عرض کیا وہ تمام 25 شاہزادگان ائمہ اہل بیت اطہار اور بنو فاطمہ کے 25 کے قریب جو 300 سال میں اٹھے ہیں یا اس سے زائد، ان ساروں کے حالات اٹھا کر دیکھ لیں، جو بھی تاریخ شیعہ، کسی شیعہ مورخ کی تاریخ کی کتاب اٹھا لیں یا سنی مورخ کی اٹھا لیں یا کوئی غیر جانبدار مورخ اٹھا لیں، ان تاریخی واقعات کے بیان میں کسی ایک جگہ بھی باہمی اختلاف نظر نہیں آئے گا، یہ متفق علیہ تاریخ ہے۔ اب 300 سال کے بعد ضرورت محسوس ہوئی اس پوری تاریخ کو رد کر دینے کی کہ کیا قرار دیا جائے ان کو۔ جب ان کو منصوص من اللہ امامت کا تصور دینا ہے ان کے حق میں، تو جو اٹھتے رہے انہیں کیا بنایا جائے؟ تو پھر یہ نتیجہ ہوا ہر ایک کی نفی کرنے کے لیے یہ عقائد بنتے چلے گئے، کرتے 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 سب انتفاع ہوتے گئے، پھر وہ عقیدے وضع کر کے منسوب کیے گئے۔
اس وجہ سے یہ فتنہ بنا کہ مولا علی شیر خدا کی وصیت تھی، چونکہ ہر دعوی امامت مبنی بر وصیت تھا، ہر دعوی امامت 300 سال تک دعوی وصیت چلتے رہے۔ ایک وقت میں اگر 5 بھائیوں نے اعلان کیا ہے امامت و خلافت کا تو پانچوں کے دعوے وصیت پر مبنی تھے، یا کہتے تھے وصیت کسی کے حق میں نہیں کی، یا کہتے تھے فلاں ان کے اتباع ماننے والے کہتے تھے کہ اس کے حق میں کی تھی، دوسرے کہتے تھے ماننے والے نہیں جن کو ہم مانتے ہیں اس بھائی کے حق میں کی تھی، تیسرے کہتے تھے اس بھائی کے حق میں کی تھی، کوئی کہتا تھا کسی کے حق میں وصیت نہیں کی۔ لہٰذا جو جہاد کے لیے اور باطل حکمرانوں کو للکارنے کے لیے نکلے گا وہی امام ہوگا، جو خروج کرے گا جہاد کے لیے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جھنڈا اٹھا کے شریعت کے دفاع کے لیے اور حدود شریعت کے قیام کے لیے اٹھے گا وہی امام ہوگا۔ تو کسی کا یہ فلسفہ ہوتا اور کوئی وصیت اپنے حق میں دعویٰ کرتا، ان کے ماننے والے اتباع، اور چلتے چلتے پھر انجام یہ نکلا کہ یہ وصیت کا تصور مولا علی شیر خدا تک جا پہنچا، جو بعد میں منسوب ہوا۔ اور چونکہ مولا علی شیر خدا کو اس لحاظ سے وصی بنایا گیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے بعد ان کے حق میں وصیت کی تھی کہ امامت و خلافت ان کی ہوگی، تو چونکہ ان کی خلافت کو جب اسی نئے وضع شدہ تصور کے تحت منصوص من اللہ بنا دیا گیا، تو لہٰذا جو خلفاء مولا علی شیر خدا کے ہوتے ہوئے جو خلیفہ بنے اور امت نے جن پر اجماع کیا، اس 300 سال کے بعد گھڑے ہوئے عقیدے کے نتیجے میں ان خلفاء راشدین کو بھی معاذ اللہ کافر ٹھہرانا پڑا انہیں، اور غاصب قرار دیا گیا اور ظالم قرار دیا گیا۔ اور پھر وہ روایتیں گھڑ کر ان روایتوں میں 5 6 7 8 ناموں کے ساتھ وہ گیپ پورا کر دیا تاریخ کا، اور اس پورے گیپ کی نفی کے لیے فقط کتاب نہج البلاغہ ہی کافی ہے۔ ان کی اپنی ساری وضع کردہ روایات کو فقط نہج البلاغہ سیلاب کی طرح بہا دیتی ہے، صفایا کر دیتی ہے۔ جو مولا علی شیر خدا کے اپنے خطبات پر شیعہ عالم سید رضی ان کی اپنی وضع کردہ تالیف کردہ مرتب کردہ کتاب وہی نفی کر دیتی۔ اب جب یہ صورت ہو گئی، اب دیکھنا ہے کہ پھر امامت و خلافت کا مسئلہ کیا تھا۔ اب عزیزان محترم، جن کا تعلق بھی اہل تشیع مسلک سے ہے یا دیگر اہل سنت ہیں یا امپارشل لوگ ہیں، اس مسئلے کو تھوڑا امپارشل ہو کر ذرا سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں یہ بات شروع سے واضح کر چکا ہوں کہ کسی چیز کو بنانے ماننے کے لیے کچھ اساسی قواعد ہوتے ہیں، یا قرآن سے ثابت ہو، قرآن سے یہ عقیدہ امامت و خلافت ثابت نہیں ہے۔ جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ عقیدہ و امامت ثابت نہیں ہے، اس سے مراد پورا پیکج ہے جس کو عقیدہ امامت و خلافت کہتے ہیں، کہ امام اور خلیفہ ایک ہی ہوگا، اور وہ اللہ کی طرف سے منصوص ہوگا، یا رسول کی طرف سے اس کے حق میں صریح قطعی وصیت ہوگی، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کے حق میں امامت و خلافت کا فیصلہ کفر ہوگا، غصب ہوگا، اور وہ معصوم من اللہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ پورا پیکج ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ اور یہ 12 امام ہوں گے اس معنی میں، اگر قرآن مجید جامع کتاب ہے، اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، ایک کامل کتاب ہے، اور پھر یہ عقیدہ امامت، اس پر ایمان اسی طرح ارکان اسلام میں سے ہے جس طرح شہادت توحید و رسالت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جس طرح ان کا انکار کفر ہے اس طرح ان کا انکار بھی کفر ہے۔ تو لازم تھا قرآن پر کہ قرآن اس عقیدہ امامت و خلافت پر صریحاً ایک نہیں کئی آیات کے ذریعے وضاحت کرتا، اور آنے والے بعد کے ائمہ معصومین اور منصوصین کا ذکر کرتا۔ قرآن پر لازم تھا۔ سنا اس کا قرآن میں ذکر ہے۔ جو انبیاء، چونکہ حضور علیہ السلام کے بعد نبی نہیں آنا تھا، قرآن نے روک دیا، خاتم النبیین کہہ کے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، دروازہ بند کر دیا۔ اب اگر نبی کے بعد منصوص امام آنے تھے، منصوص امام،
تو لازم تھا جو قرآن دروازہ نبوت و رسالت کو بند کر رہا ہے وہ 12 منصوص اماموں کا دروازہ کھول کر پھر ان کا ذکر کرتا، جیسے پہلے حضرت عیسیٰ کا ذکر تھا، حضرت موسیٰ کا ذکر تھا، حضرت داؤد کا ذکر تھا، حضرت سلیمان کا ذکر تھا، حضرت زکریا و یحییٰ کا ذکر تھا، حضرت ابراہیم کا ذکر تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر تھا، یعقوب و اسماعیل کا ذکر تھا، حضرت نوح کا ذکر تھا۔ لازم تھا کہ قرآن اگر اسی معنی میں یہ منصوص امام آنے تھے اور وہی امام اور خلیفہ ہونے تھے اور ان کے انکار کرنے سے کفر آ جانا تھا، تو امت کو گمراہی سے قیامت تک بچانے کے لیے یہ آخری کتاب الہی قرآن اس پر لازم تھا کہ وہ ان اماموں کا اس عقیدہ اور خلافت کے اس عقیدے کے ساتھ وضاحت کے ساتھ ذکر کرتی۔ قرآن نے چھوڑ دیا، ذکر نہیں کیا۔ قرآن کے ہاں اس کنسپٹ کا اشارہ ہی نہیں ملتا۔ مختلف آیتیں ہیں جن کا ذکر میں کر چکا ہوں، ان کی تشتاویلات کر کے اس میں سے نکالنا ہے۔ نہ اس قرآن کے سیاق میں وہ بات ملتی ہے، نہ سباق میں ملتی ہے، نہ قرآن کی نص میں ملتی ہے، نہ اشارت میں ملتی ہے، نہ اس کے اقتضاء میں ملتی ہے، نہ دلالت میں ملتی ہے، نہ سیاق و سباق میں ملتی ہے، نہ قرآن کے اس پورے ٹیکسٹ میں نہیں ملتی۔ وہ آیت عموم کے طور پہ آئی ہے، اس کا اطلاق کر کے اب جو چاہیں، جو فریق چاہے اطلاق کر لے۔ اگر آپ اس کا اطلاق اپنے حق میں کرتے چلے جائیں گے، دوسرے صحابہ کرام کے لیے کریں گے، تو اس اطلاق کو قادیانی لوگ مرزا غلام احمد کے لیے اطلاق کرتے چلے جاتے۔ متشابہات ہیں جس کے معنی کو معین قرآن نے نہیں کیا۔ دو ہی طریقے ہیں، یا قرآن کا ٹیکسٹ خود متعین کرے یا اس کے سیاق اور سباق سے اس کا تعین ہو جائے، بس۔ جب اس کا ٹیکسٹ متعین نہیں کرتا، نہ سیاق و سباق متعین کرتا ہے، ثبوت کرتا ہے اس چیز کی، تو آپ اس کا اگر کسی خاص معنی پر اطلاق کرنا چاہتے ہیں تو جو چاہیں کرتے چلے جائیں۔ پھر قادیانی لوگ بھی اسی طرح تعویلات باطلہ کرتے ہیں اور اپنے اوپر اطلاق کر لیتے ہیں، تو یہ ڈھکوسلے کی پھر تفسیریں بن جاتی ہیں، ڈھکوسلانہ تعویلات بن جاتی ہیں، ڈھکوسلانہ تعویلات۔ پھر ہر کوئی اپنے حق میں کر لے گا۔ اور قرآن ایمان کے بدیہی مقدمات کو اور ارکان جیسی بنیادی اصولوں کو اس طرح بے سہارا نہیں چھوڑتا کہ ہر کوئی اپنی تعویل کر کے اس میں سے نکال کے ثابت کرتا پھرے۔ اگر اس طرح قرآن نے کرنا ہوتا تو توحید اور رسالت کو بھی اس طرح چھوڑ دیتا، نبوت کو بھی اس طرح چھوڑ دیتا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال اور حرام کو بھی اس طرح چھوڑ دیتا۔ پہلی بات تو قرآن ایسا کوئی تصور نہیں دیتا، پھر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی تصور نہیں دیتی، ورنہ آقا علیہ السلام نے ہزارہ بشارات دی ہیں، فتوحات کی بشارات دی ہیں، ادوار فتن کی بشارتیں دی ہیں۔ مختلف ملکوں کا جب اسلام فتح کرے گا، قسطنطنیہ تک کی فتوحات کی بشارتیں دی ہیں، فتنوں کی بشارتیں دی ہیں، دجال کے آنے کی بشارت دی ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ اترنے کی بشارت دی ہے، سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کے زمانے کی بشارت دی ہے، میری اہل بیت میں سے آئیں گے، یاجوج اور ماجوج کی بشارت دی ہے، سورج کا دوبارہ مغرب کی طرف سے پلٹنا اس کی بشارت دی ہے، نفخہ اولا کی بشارت دی ہے، نفخہ ثانیہ کی بشارت دی ہے، ادوار فتن کا دور اول، دور ثانی، دور ثالث، ساری بشارتیں دی ہیں۔ جب ساری تفصیلات ہزارہ کی تعداد میں کتب حدیث میں جائیں، بشارتیں موجود ہیں، اور یہ وہ چھوٹے چھوٹے واقعات کی بھی بشارتیں ہیں۔ زمین پھٹ جائے گی اس کی بشارتیں دی ہیں، آگ لگ جائے گی یمن کی طرف اس کی بشارتیں دی ہیں، وقائع دنیاویہ کی اتنی بشارتیں دی ہیں، ہزارہ حدیث اہل سنت اور اہل تشیع کی کتب کے ابواب بھرے پڑے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عقیدہ کو، اگر یہ لازمی ارکان اسلام میں سے تھا یہ تصور، تو حدیث نبوی میں آقا علیہ السلام نے نام لے کر کیٹیگوریکلی بشارت کیوں نہیں دے دی؟ امت کو کیوں اس مخمصے میں رکھ دیا، اس جھنجٹ میں ڈال دیا کہ آج تک فساد کرتے پھرے؟ اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب قرآن لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے آیا ہے، ہدایت دینے کے لیے آیا ہے۔ اگر یہ بات اتنی عام تھی کہ پہلے دن سے اس کا انکار کرنے والے خلفائے راشدین معاذ اللہ ان کو کافر بنایا جا رہا ہے، اور آقا علیہ السلام کی 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو معاذ اللہ منکر و مرتد بنایا جا رہا، استغفر اللہ العظیم، اگر یہ بات اتنا اہم رکن اسلام تھا تو قرآن خاموش رہا، سنت رسول خاموش رہی، حدیث رسول خاموش رہی، نہیں بیان کیا۔